گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں جوڑ بنایا ہے مرد اور عورت کا، اور دونوں کی تکمیل سے ہی اس کائنات میں رنگ ہے، اور دونوں کی تربیت کے الگ الگ انداز بھی بیان فرما دیے۔ مرد کو بھی اور عورت کو بھی اسلام نے ایک بہترین تربیت کا دستور عطا کیا ہے۔ تقریریں صرف مردوں کے لیے نہیں ہوں گی، تربیت، تدریس، تعلیم صرف مردوں کے لیے نہیں، جتنی چیزیں مردوں کے لیے تربیت میں ضروری ہیں اتنی ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ دونوں پہیوں سے مل کر کے زندگی کی ایک گاڑی تیار ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بھی پہیہ اگر خراب ہو جائے تو یہ زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل پاتی۔ اولاد پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی یہی دو چیزیں ہیں، اس کے ماں کے اخلاق اور اس کے باپ کے اخلاق۔ یہ دونوں کی تربیت اگر کمپلیٹ ہے تو اس جوڑ سے ایک نیک و صالح اولاد کی نسل تیار ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اندر خرابیاں آئیں تو پھر اس کا سیدھا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دونوں کو بھی مخاطب فرمایا ہے۔ بعض جگہ مومنین کو کہا اور بعض جگہ مومنات کو کہا۔ آپ دیکھیں آیتوں میں دونوں کو ساتھ ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 مردوں کا ذکر ایک آیت میں آیا ہے، اسی طرح 10 عورتوں کا بھی ذکر اس میں آیا ہے۔ دونوں کی تربیت ساتھ ساتھ قرآن میں چلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور بے شک مسلمان عورتیں ہیں، جو اسلام لا چکے ہیں ان کے لیے اور جو اسلام لا چکی عورتیں ان کے لیے اللہ کیا وعدہ فرما رہا ہے۔ 10 ایسی چیزیں گنائی اس آیت میں سورۃ الاحزاب کے 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان قلب کی کیفیت کا نام ہے، اسلام یہ عمل کا نام ہے۔ اور اس کے بعد قانتین اور قانتات، وہ لوگ جو رات کو عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، مرد ہوں اور وہ جو عورتیں، 3۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، خاشعین اور خاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، متصدقین متصدقات، سچ بات کو تسلیم کرنے والے، تصدیق کرنے والے مرد اور سچ بات کو ایکسپٹ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور صائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ سے کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 قسم کے مرد اور 10 قسم کی عورتیں اس میں گنائی گئی۔ ان کے لیے کیا ہے مولا؟ رب تعالیٰ فرماتا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، انہی 10 لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی مغفرت اور بڑا اجر تیار رکھا ہے۔ ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے 10 قسم کے، میں نے گنا دیا، آپ اس میں سے کہیں ہیں یا نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تلاش کر لینا کہ ان 10 صفات میں میرا بھی کہیں نام آتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وعدہ فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمیں تربیت کا فقدان بہت کثرت سے نظر آ رہا ہے۔ میں آج یہ گفتگو بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ تعلیمی درسگاہیں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں تقریباً یہ 9 مہینے یا 10 مہینے سے سارے لوگوں کی اسکول بھی بند ہے، دینیات بھی بند ہے، مدارس اسلامیہ پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی عصری تعلیم گاہوں پر بھی تالا ہے۔ واللہ عالم آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے بچوں کی تربیت اور بچیوں کی تربیت کے لیے، آگے کے حالات کیسے آنے والے ہیں یہ ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن
یہ وہ بچے ہیں جن کی تعلیم 10 مہینے جو رکی، اس کے بعد ان کے لیے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا کھلونا بن جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ شیطان ایسے کھیلتا ہے کہ ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے، پڑھی ہوئی چیزوں کو بھلا دیتا ہے، لہو و لعب میں ان کا دماغ لگاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن جو تربیت کا انداز سکھایا ہے وہ ہمیں اسکول اور مدرسہ چھوڑ کر اب ہر گھر کو تربیت گاہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آج سے آپ کا گھر ہی اسکول ہے، آپ کا گھر ہی مدرسہ ہے۔ جب تک آپ اس چیز کو آج ایکسپٹ نہیں کریں گے اور پھر صرف اور صرف باہر کے اسکول، ٹیوشن، مدرسے پر بھروسہ اور ڈیپینڈ کر کے رہ جائیں گے، تو اس طرح کے جب جب حالات آئیں گے، یہ لاک ڈاؤن کے یا کسی بلا کے، وبا کے، تو پھر آپ کے بچوں کی تربیت پر بہت گہرا اثر پڑنے لگ جائے گا۔ آج سے اپنے گھر کو ایک اسکول بناؤ، اپنے گھر کو ایک تربیت گاہ بناؤ، اپنے گھروں کو ایک مدرسہ بنا لو جہاں پر بچوں کی تربیت سکھائی جائے۔ آج مجھے زیادہ طور پر توجہ دینے کی ضرورت بچیوں کی تربیت پر ہے، لڑکیوں کی تربیت پر ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ مرد حضرات جمعہ میں، عیدین میں، جلسہ گاہوں میں، مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے ہیں، نمازوں میں صفوں کے ساتھ آتے ہیں، تو دل تھوڑا سا نرم رہتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے۔ جب جب کسی جگہ پر یہ جلسوں میں جائیں، علماء کو سنتے ہیں، دین کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے، لیکن برسوں تک عورتوں کو کچھ سننے کا یا اس طرح کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے اور دین سے دوری وہ اختیار کر لیتی۔ میں حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لیلۃ المعراج میں، معراج کی شب میں جہنم کو دیکھا تو اس میں کثرت سے میری امت کی عورتیں تھیں، عورتیں بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثیر عورتیں دوزخ میں کیوں ڈالی گئیں؟ بہت زیادہ عورتیں کیوں دوزخ میں ہیں؟ اس کی 4 وجوہات بیان کی گئیں۔ مشہور حدیث میں ایک وجہ ملتی، ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلی جاتی۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے حکم کو یہ ہلکے میں لے لیتی ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس کا ان کو اوپر اثر نہیں ہو پاتا۔ دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان میں کم ہو جاتا ہے۔ سنتیں وہ سمجھتی ہیں سارے مردوں کے لیے ہیں، سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یعنی سنت صرف عمل کا نام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر پردے کا حکم دیا اور پردہ کرنا فرض ہے اسلام میں، تو ساتھ ہی حضور کے فرمان پر عمل کرنا سنت بھی ہے، تو عورتوں کے لیے بھی سنتیں ہیں۔ یہ 2 جذبے ان کے اندر کم ہیں۔ نمبر 3، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں کثرت سے جاتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنانے کی کوشش کرتی ہے، نہیں کہ ان کے انڈر میں رہیں، بلکہ اکثر عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں رہے، میرے تابع رہے، میرا فرمان بردار رہے۔ اور یہ بھی چیز حدیث میں الفاظ کے ساتھ آئی ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر بھلائی کرتا رہا، کسی ایک دن اس کی خواہش پوری نہیں کیا تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ کب تم نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ بس یہ جملہ ہے جو اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کو بن ٹھن کر کے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ جو سج سنور کر بازار نکلتی ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ دوزخ کے دروازوں کو کھولتی ہیں۔ یہ 4 وجوہات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس کی وجہ سے حضور فرماتے میں نے اپنی امت کی کثرت سے عورتوں کو دوزخ میں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ بار، کلب، ڈانس کے اور گناہوں کے اڈے تو اپنی جگہ پر، جہاں بے حیائی اور فحاشی تو ہوتی ہی ہے اور وہ اڈے اسی کام کے لیے ہیں، لیکن آج کے حالات تو یہ ہیں، درگاہوں پر، عرس کے میلوں میں، یہاں پر بھی عورتیں اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے کی
نیت سے بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات عورتوں کو اپنا حسن و جمال اور اپنی زیب و زینت کے مظاہرے کرنے کا مرکز بنایا گیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات دلوں کے اندر تقوی اور خشیت پیدا کرنے کی جگہ ہیں، اللہ کا خوف بسانے کی جگہ ہیں۔ یہاں بے پردہ عورتوں کی کثرت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان پر یہاں پر بھی حاوی ہے۔ اب حدیث پاک کی سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے گھر سے سج سنور کر کے خوشبو لگا کر نکلتی ہے صرف اس لیے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ ہے، جبکہ اس نے زنا نہیں کیا، لیکن حدیث پاک کے مطابق اس کو زانیہ کہا گیا جو عورتوں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے اور بنا سنگار کر کے باہر نکلتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں، قیامت کے دن کچھ عورتیں ننگی ہوں گی اور دوزخ میں ان کے لیے سخت ترین عذاب میں نے دیکھا، ان کی پستانوں پر زنجیریں باندھ کر کے ان کو لٹکایا گیا تھا، بے لباس تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوتی تھیں۔ پوچھا گیا کپڑا پہننے کے بعد ننگی کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنتی تھی جس سے ان کا پورا کا پورا خد و خال نظر آتا تھا، فگر صاف نظر آنے لگے، اپنے جسم کی جھلک نظر آنے لگے اور سارے اعضاء ظاہر ہونے لگے۔ تو ایسی عورت کے متعلق میرے آقا نے فرمایا وہ کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہے، کپڑا پہن کر کے بھی وہ بے لباس ہے، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ میں ان عذابات کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کے حالات پر مجھے یہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عورتیں اور بچیاں ہماری بے پردہ ہو کر جو نکلنے کی عادت تھی، آج کے حالات ایسے ہیں کہ غیر مسلموں میں ایک بڑھتا ہوا رجحان، ٹرینڈ چلا ہوا ہے مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں پر لے آؤ۔ یہ ٹرینڈ ایسا ہے کہ کئی ہندو لڑکوں نے اور مسلمان بچیوں کو اپنے ساتھ ورغلایا اور لے جا کر کے اپنے ساتھ رنگ رلیاں منائی۔ کل ہی کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک لڑکی اس طرح سے گئی اور مندر میں شادی کر کے آئی اور 15 دن تک اس کے ساتھ کھیلا اس شخص نے اور لا کر کے اس کے محلے میں واپس چھوڑ دیا، داغدار کر دیا اور وہ خود چلا گیا۔ وہ رو رہی ہے، دھو رہی ہے، اب اس کی کون سنے؟ کون سنے جس کا جسم تار تار ہو چکا ہے، اپنی مرضی سے گئی تھی۔ میرے عزیزوں، کہ لو جہاد کا قانون تو صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان مرد نے کسی غیر مسلم لڑکی سے بیاہ کیا تو اس کے لیے سخت ترین سزاؤں کی یہاں پر مانگ کی جا رہی ہے، قانون بنایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو میں خود اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں، تمہارے لیے قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نکاح میں مسلمان عورت ہی بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے، اور مومنہ عورت، ایمان والی عورت مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ بعض نوجوان یہ سوچتے ہوں گے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اس میں دھرم کیا دیکھنا؟ میرے عزیزو، ہمارا پورا کا پورا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، ہمارا پورا کا پورا دین اسلام سے ہے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، ہمارے ہاں، آپ کے ہاں خون کا رشتہ اہمیت رکھتا ہے یا دین کا رشتہ؟ آپ سب کو معلوم ہے خون کا رشتہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر خون کا رشتہ اہمیت رکھتا تو ہمیں آج ابو لہب کی عزت کرنی پڑتی، کیونکہ اس کا خون رسول پاک کے خاندان سے ملا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ ہمارے یہاں خون کے رشتے کی اہمیت نہیں، دین کے رشتے کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں ہم ابو لہب کی بالکل تعظیم نہیں کرتے، اگرچہ وہ رسول اللہ کا چچا ہے، لیکن بلال حبشی کے قدموں کو اپنے سروں پر رکھنے پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ بلال حبشی کا تعلق نہ مکہ کے قریش سے ہے نہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، وہ دور دراز کے علاقے حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن رشتہ محبت رسول سے جڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا ہمارے دین کا رشتہ ہی سب سے اہم رشتہ ہے، اور یہ رشتہ نہ ہو تو پھر ہمارے آپس کے کوئی رشتے نہیں ہیں۔
جو لوگ اس طرح سے آج ٹرین چلائے ہوئے ہیں ان نوجوانوں کو پہلے میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے لیے مسلمان عورتیں نہیں ہیں؟ کیا مومنہ لڑکیاں نہیں ہیں؟ پاک باز خواتین نہیں ہیں؟ بلکہ تمہیں تو حکم دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب نکاح کرو تو یہ نہیں ہے کہ تم صرف رات گزارنے کے لیے ایک عورت کو اپنے بستر پر لا رہے ہو، بلکہ میرے عزیز تم جس خاتون کو نکاح کر کے اپنے گھر لا رہے ہو در حقیقت قیامت تک تمہاری چلنے والی نسل کی ایک درسگاہ لا رہے ہو، ایک عمارت لا رہے ہو جس کے چھت کے سائے میں تمہاری اولاد پروان چڑھنے والی۔ تو تم یہ دیکھ کر کے آؤ، دیکھ کر کے اپنے پاس لاؤ کہ جہاں تمہاری پوری نسل پروان چڑھے اس چھت کو میں کیسے لے آؤں؟ بہترین چھت ہونی چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر رہنے کے لیے آپ جو چھت بناتے ہیں ایسی بناتے ہیں کہ بارش کے قطرے نہ ٹپکیں، ٹھنڈیوں سے بچ جائیں، گرمیوں سے بچ جائیں، چھت کو بہتر بنانے کی آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، جب تم اپنے نکاح میں کوئی خاتون لا رہے ہو یہ بات ضرور یاد رکھنا، یہ صرف میرے جسم کی تسکین کے لیے نہیں لا رہا ہوں بلکہ آگے چل کر کے پورے میرے اولاد کی تربیت کا مرکز بننے والی ہے اور چھت بننے والی ہے، اس کی چھاؤں میں میری اولاد پروان چڑھیں گی۔ عزیزان گرامی، یہی بات میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، خواتین سے۔ آج مجھے یہ اخبار دہلا دے رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے کنٹینیو مجھے یہ بھیجنا شروع کر دیا اور بار بار مجھے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہماری بچیوں کے لیے آپ کچھ تو بولیں۔ میں بہت سالوں سے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات ان تک نہ پہنچی، لیکن ابھی میرے پاس تقریباً 60 یا 70 پروفائل ایسے بھیجے گئے جن میں مسلمان بچیوں کو لے جا کر برگلا کر مندروں میں شادی کرائی گئی۔ صرف اور صرف آندھرا پردیش کے ایک حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میرے پاس ایک ڈیٹا پیش کیا جس میں صرف اور صرف ایک سال کے اندر 5000 لڑکیوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں سے بیاہ کی ہیں اور مندروں میں شادیاں رچائی ہیں۔ بہرحال یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے آج میرے عزیزوں، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہمارے گھروں میں؟ کیا تم اپنی بچیوں کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکتے کہ آخرت ایک جگہ ہے، قیامت ایک جگہ ہے جہاں پر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے؟ آؤ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین احادیث میں سناتا ہوں خواتین کے لیے، آج ہماری بچیوں کے لیے۔ اے نوجوان بچیوں، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن دین سے برگشتہ نہ ہو۔ اللہ نے ہر ایک کا جوڑ بنایا ہے، صبر رکھو تمہارا بھی جوڑ ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ آپے سے باہر ہو گئی اور باہر نکل کر کے ایسے مردوں کے ہتھے چڑھ گئی جو شیطان ہیں۔ ایک اور واقعہ میرے پاس پیش ہوا، ایک خاتون ہے وہ اپنے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے، جس آپ نے بتایا تو وہ خاتون پوجا پاٹ کر رہی تھی، تمام معاملات کر رہی تھی، لیکن بعد میں پتا چلا وہ صاحب اس کو پہچانتے ہیں کہ اس خاتون کو میں نے بہت پہلے کہیں دیکھا ہے۔ بعد میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پڑوس میں تھی، ان کے باپ پرہیزگار عالم دین تھے۔ اور پھر اس لڑکی کا نام آمنہ۔ میں یہ صرف آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کسی جگہ کی نشاندہی کے ساتھ یا پرٹیکولر کسی ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج وہ اپنے بچوں کو خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کے سامنے بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس گھر کی کیا وجہ رہی ہوگی جو کسی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی؟ وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے میرے عزیزوں، شیطانی وسوسے اور تربیت کا فقدان۔ تربیت اپنی بچیوں کی اگر نہ کرو تو یہی حالات ہوں۔ آج آپ کس طرح کی تربیت سمجھ رہے ہیں؟ ان چھوٹی ننھی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دو، انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھ دو، اور تقریباً ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں فیس بک اور انسٹاگرام، وہ قرآن کی طرح پڑھ رہی ہیں اس کو، جیسے لگتا ہے کہ ہر پیج پر انہیں کوئی ثواب ہے۔ کثرت سے اس میں مشغول خواتین ہیں، آج لڑکیاں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انسٹاگرام چلانا واجب ہے آج کے زمانے میں۔ یہی بلا ہے جہاں سے شروعات ہو رہی ہے، یہاں سے ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے جس جڑ پر پابندی لگائی تھی وہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے رسول آپ فرما دیں مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔
خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کریں. آج ایک کثرت سے بڑھتا ہوا رجحان ہمیں پریشان کر رہا ہے. اے میرے عزیزو، میں نے یہ اعلانات بھی سنے، کچھ سنگٹھنوں نے کھلے عام یہ اعلان کیا جاؤ مسلم لڑکی کو بھگا لاؤ 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو. یہ آج چلے ہوئے ٹرینڈ ہے. اگرچہ ان لوگوں کی کوئی اپنی ویلیو نہ ہو، وہ کوئی رجسٹرڈ تحریک تنظیم نہ ہو، لیکن یہ باتیں اخبار میں اور گردش کرتے ہوئے افواہوں میں بھی موجود ہیں. آپ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرو، تربیت گاہ اپنے گھر کو خود بناؤ. ان بچیوں کو کثرت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سناؤ، صحابیات کے واقعات سناؤ، دل نرم ہوگا اور انہیں اسلام پر چلنے کا جذبہ ہوگا. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں. یہ اتنی پردہ کرنے والی خاتون تھی کہ مکہ کے ابو جہل اور دوسرے کفار نے انہیں قید کیا اور گھوڑے کے پیروں سے انہیں باندھ کر کے دوڑایا. ان کے جسم کی ہڈیاں سرکتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، اور پھر ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا گیا. یہ پہلی شہیدہ ہیں سیدہ سمیہ. کس بات پر شہید کی گئی تھی؟ صرف یہی تھا کہ یہ عورتوں کو، مکہ کی عورتوں کو تبلیغ اسلام کرتی تھی، جہنم سے ڈراتی تھی، بے حیائی سے روکتی تھی. 4 چیزوں کی انہیں وصیت کرتی تھی. وہ کیا چیزیں؟ اللہ سے شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ. یہ آیت بھی آئی ہے قرآن پاک میں. یہ وصیتیں کرنے والی خاتون کو شہید کر دیا گیا. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو. قیامت کے دن ایک خاتون کو بالوں سے لٹکایا گیا جہنم میں، اور صرف بالوں سے وہ لٹکی ہوئی تھی. پوچھا صحابہ نے کہ وہ اس عذاب میں کیوں گرفتار تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے بال کھول کر کے مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی اور وہ اپنی زیب و زینت کو دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے بالوں سے لٹکایا گیا دوزخ کے عذاب میں. ایک خاتون کو حضور فرماتے ہیں میں نے اس حال میں دیکھا دوزخ میں کہ اس کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی ہے اور اس کے پخانے کے مقام سے نکالا جا رہا ہے اور انتڑیاں اس کی نکل کر کے باہر نکلتی ہیں. پوچھا گیا یہ کون سی عورت ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں کتنی سخت بات، جو مردوں سے نرم و نازک بات کرتی تھی اس عورت کو یہ عذاب دیا گیا ہے. نرم و نازک بات کرنا کیا ہے؟ کہا اس لیے ہلکے انداز میں بات کرتی تھی، نسوانی انداز میں، کہ سامنے والے مرد کے نیتیں بدل جائیں. میرے عزیزو، اسلام نے یہاں پر بھی پابندی لگائی. خاتون کو کہا گیا، قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، تم بات کرنے میں بھی ایسا انداز مت اختیار کرو عورتیں کہ جس کو کہتے ہیں نزاکت، نرم انداز میں اس طرح سے بات کر رہی ہے کہ سامنے والے کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں مرض ہے اور وہ تم پر فدا ہو جائے تمہاری صرف باتوں کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس عورت کو جو نرم بات کرتی ہے پھر کیا کیا جائے؟ حدیث پاک میں اگر مردوں سے بات کرنے کا کوئی ایسا موقع آیا تو عورت سخت ترین انداز سے ایسے بات کرے کہ مرد کے اندر کوئی تمہارے لیے محبت نہ پیدا ہو، تمہارے لیے احساسات اور جذبات، خواہشات نہ پیدا ہو، اپنے کام کی بات کرے اور نکل جائے. یہ بھی عورتوں کی اس خراب عادت کو اسلام نے پابندی لگائی ہے. بہت ساری عورتیں صرف اور صرف باتیں کر کے لوگوں کو پگھلاتی ہیں. بہت سارے نوجوان اسی لیے بہکتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر کے، کہ عورت کے انداز اور نرم و نازک باتوں سے شیطان لوگوں کے دلوں میں احساسات اور خواہشات پیدا کرتا ہے. یہ بھی پابندی لگائی. یہاں تک کہ قرآن کی آیت میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ فرما رہا ہے اے عورتیں، تم میں سے کوئی بھی تیز تیز قدموں سے نہ چلے، زور سے نہ چلے. اتنا بھی اسلام میں حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ تمہاری چھپی ہوئی زینت کوئی مرد دیکھ نہ لے. اپنے پیروں کو اچھل کود کر کے نہ چلے بازار میں کہ تمہارے اعضاء نظر آنے لگ جائیں، بلکہ ایسے سمٹ کر کے چلے کہ پتہ نہ چلے کسی مرد کو. یہ اسلام کی تربیت ہے میرے عزیز. یہاں تک کہ جو پائل پہنتی ہیں عورتیں، اس کو بھی منع کیا. پائل پہن سکتی ہیں
لیکن گھنگرو جس میں ہوتے ہیں آواز ہوتی ہے, چھن چھن کی آواز ہوتی ہے. فرمایا گیا جس گھر میں یہ عورت چھن چھن کی آواز کے پائل پہن کر چلتی ہے اس کے پیچھے شیطان رقص کرتا رہتا ہے, ڈانس کرتا رہتا ہے, اس کے آگے پیچھے ناچتا رہتا ہے, اس لیے کہ شیطان کو میوزک زیادہ پسند ہے. عورتوں کو اس سے بھی بچائے گا. کیوں؟ تمہارے پائل کے یہ گھنگرو سے اور ان چینوں کی آواز سے شیطان مردوں کے دلوں میں خواہشات بڑھا دیتا ہے. یہ اسلام کی تربیت ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑا اور عورتوں کو ٹی وی اور سیریل کے پیچھے لگا دیا کہ تم یہیں سے ساری تربیت سیکھ لو. یہ سب بند کرو آج, ورنہ پھر ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو ہند میں ہو رہا ہے یہ بہت تیزی سے پھیلے گا. چند سالوں پہلے میں نے کہا تھا یہ سب ہونا ہے میرے عزیز, ہوگا. تمہاری مائیں, ہماری بہنیں, تمہاری بہنیں, یہ سب محفوظ نہیں رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ناموس رسالت کو ہلکے میں لیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو ہلکے میں لیا. امام غزالی فرماتے ہیں جب امت پر ایسا وقت آ جائے کہ وہ اپنے نبی کی عظمت کو ہلکے میں لینے لگ جائے تو دیکھ لینا چند دنوں کے بعد ان کی ماں اور بہنوں کی عزت نیلام کی جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. آج حالات ایسے ہیں. 2 دن قبل میرے ساتھ کچھ نوجوانوں نے یہی کہا کہ ہمارے سامنے یہ چیز ہوئی کہ ایک گھر کی نوجوان لڑکی کو چند درندوں نے لے لیا اور وہ اپنے ہاں لے گئے, دوسرے مذہب میں بھی داخل کر لیے, لیکن پولیس پروٹیکشن بھی رہا اس کو کیونکہ بالغ ہے, وہ اپنی مرضی کا کر سکتی ہے. ہم دیکھتے رہ گئے اپنے گھر سے جاتی ہوئی بچی کو, کچھ نہیں کر سکے. تب ہمیں یہ بات یاد آئی کہ یہی وہ حالات ہیں جب امام غزالی نے فرمائے تھے حضور کی عظمت کو تم نے ہلکے میں لیا تو چند دنوں کے بعد یہ سب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. عزیزان گرامی, میں اپنی بچیاں اور خواتین جو میرا میسج سن رہی ہوں ان سب سے بھی کہوں گا ڈرو اللہ کے عذاب سے, ڈرو اللہ کے عذاب سے. ایک غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ اگر دے دیا کسی خاتون نے تو فرمایا گیا قبر میں اس پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے. اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے تو اسلام ہے یہ. آپ اگرچہ یہاں دوسروں کے ساتھ جی رہے ہیں, میں خواتین سے کہوں گا تمہیں جاب کرنے کی اجازت ہے, تمہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے, کالج جانے کی اجازت ہے, ساری چیزیں کرو, لیکن جو لمٹ اسلام نے رکھی ہے اس لمٹ میں رہ کر کے کرو. تمہاری تعریف میں قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اجر اور مغفرت رکھا ہے, لیکن اس حدود میں رہ کر کے کرو. فرعون کی بیوی کی کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی, کنگھی کرتی تھی, مشاطہ اس کو کہتے ہیں. معراج کی رات کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو آئی, تیز خوشبو آئی. جبرائیل امین سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ آپ نے فرمایا یہ فرعون کے بیوی کے بالوں کی کنگھی کرنے والی خاتون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. پوچھا یہ کیا کرتی تھی؟ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی اور اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. جب وہ ایمان لائی تو فرعون کو پتہ چل گیا اور فرعون نے اس کے حجاب کو, اس کے پردے کو نکالا اور دردناک عذاب دینا شروع کیا اور اسے سزائیں اتنی دی اور کہا کہ تو اپنے دین سے باہر نکل آ, میں مجھے سجدہ کر. تو اس خاتون نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں موسیٰ کے رب اللہ پر ایمان لا چکی ہوں. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی, یہاں تک کہ فرعون نے اس کے ہاتھوں میں کیل مار دیے, میخ مار دیے اور اسے دیوار پر چپکا دیا. پھر بھی وہ جمی رہی. اس کے گود کی بچی کو اٹھایا اور بھڑکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. آگ میں اس کی بچی جلتی رہی, اس کی چمڑی جلتی رہی, لیکن اس کی بچی کے منہ میں جو زبان تھی اس نے وہیں سے تندور سے کہا اے ماں میں تو جا رہی ہوں, لیکن اتنی جو تکلیف اب تک برداشت کر چکی ہے اس کے بعد پھر اس ایمان سے برگشتہ نہ ہونا, ورنہ قیامت کے دن تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہے گا. اس چھوٹی سی بچی نے تندور میں یہ الفاظ کہے. اس کے بعد اس خاتون نے کہا اب تو میں نے اپنی بیٹی بھی فدا کر دی ہے, اب تو اور جو چاہے کر لے. یہاں تک کہ فرعون نے اسے پھانسی لگائی اور سزائے موت دی. وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گئی. اجر اللہ نے یہ دیا, معراج کی شب دولہا بن کر کے میرے آقا جا رہے ہیں اور اس مشاطہ کی قبر سے خوشبو میرے نبی کو سنگائی جا رہی ہے. یہاں صرف اور صرف ایک گورے چٹے نوجوان کو دیکھا تو نیتیں بدلنے والی خواتین, تم اپنی قبروں کا خبر لو, تم اپنی قبروں کی خبر لو.
اگر تمہارا ایمان سلامت رہے یہ اجر تمہیں بھی ملے گا۔ میں خواتین سے اور بچیوں سے کہوں گا کہ صرف اور صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو، باقی سارا کام تمہارے لیے ہلکا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہماری بچیاں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں تو ان کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، خواہشات بھڑکاتا ہے، اور یہی تمام چیزیں آج بچیوں کو دین سے برگشتہ کر رہی ہیں۔ وہ مندر میں جا کر کے آگ کے اطراف گھوم کر کے شادی کرنے پر بھی کوئی بھی برا عیب محسوس نہیں کر رہی ہیں۔ میں ان بچیوں کو آج پیغام دینا چاہوں گا، فرعون کے گھر میں رہ کر کے بھی خاتون ایمان پر قائم رہ سکتی ہے، تو تم مسلمان باپ کے گھر میں رہ کر ایمان پر کیوں نہیں قائم رہتی؟ تمہیں تو تمہارے باپ نے قرآن پڑھنا سکھایا ہوگا، دین اسلام کچھ تو سکھایا ہوگا، اس اسلام پر باقی رہو، انشاءاللہ قیامت کے دن تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہاں تک کہ جو عورتیں یہاں دنیا میں اپنی عزتوں کی حفاظت کر لے گئیں اور اپنے پردے کی پابندی کر گئیں، قیامت کے دن فرمایا گیا اچانک ایک فرشتہ ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اپنی آنکھیں نیچی کر لو۔ کیوں؟ فإن فاطمہ بنت محمد تمر إلى الجنة، فرماتا ہے وہ فرشتہ، اے محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف 70,000 عورتوں کے قافلے کے ساتھ جا رہی ہوں گی، اور یہ ان عورتوں کو اس قافلے میں شامل رکھا جائے گا جو چادر زہرا اپناتی تھی، عفت کا لباس پہنتی تھی، اور اپنے پردے کی اور اپنی عزتوں کی امانتوں کی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو سلامت رکھے، آنے والے ہولناک دنوں سے مولا ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ جو درندے آج ہماری بچیوں کو ایمان سے برگشتہ کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، مولا انہیں تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ مولا ہمیں تو نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو انہیں عزت و سلامتی کے ساتھ صحیح جگہ پر نکاح کر کے دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری بیٹیوں کو تو کنیزان فاطمہ میں شامل فرما، اے رب ذوالجلال انہیں حوران جنت کے جو وعدے تو نے ہمارے لیے فرمائے ان سے زیادہ مولا انہیں تو حسن و جمال عطا فرما۔ جنت کا جو تو نے وعدہ ہماری بچیوں کے لیے کیا ہے، ماؤں بہنوں کے لیے، مولا تو وہ وعدے عظیم ان تمام خواتین کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا جو لکھتا ہوں میں نعت شاہ محشر کیے